کسی نے جا کر ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کوئی پرابلم پیش کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ مولا بہت اس پرابلم کی وجہ سے بہت سخت زمانہ میں نے گزارا، بہت سخت وقت میرے اوپر گزرا. تو امام نے تو اس کے لیے جو دعا بتائی تو بتائی. اس کے بعد یہ دیکھا کہ گیدرنگ اس دن زیادہ تھی. امام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ماننے والوں سے جب 4 قسم کی کمپلینٹس یا شکایتیں سنتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. جب کوئی آ کر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ فرزند رسول مجھے جاب کا یا بزنس کا یا کوئی کاروبار کا یا رزق کا مسئلہ، الفاظ بھی ہوتے ہیں وہ بیان کرنے والے کے ہوتے ہیں، رزق کا مسئلہ، میں رزق کی وجہ سے پریشان ہوں، تو امام کہتے ہیں مجھے بہت حیرت ہوتی ہے اپنے ماننے والے کی اس کمپلین. یا جب کبھی کوئی آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول مجھے ظالم حکمران سے بہت ڈر لگ رہا. دیکھیے یہ دوسری اور تیسری چیز کے درمیان فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. ظالم حکمران، یہ صدام کا زمانہ کسی کو مل جائے، شاہ ایران کا زمانہ کسی کو مل جائے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اسی طرح جب آ کر کبھی کوئی یہ کہتا کہ دشمن بہت پریشان کر رہے ہیں، ظالم حکمران الگ چیزیں جو گورنمنٹ کے لیول کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عام معاشرے کی دشمنی. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، جس کو پیش آ جائے اس کو اندازہ ہوتا ہے. دشمنوں کے پرابلمز بہت زیادہ ہیں، برداشت نہیں ہو پا رہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اور اسی طرح جب آ کر اپنی کوئی بھی مصیبت کوئی بیان کرتا، عربی میں مصیبت کے لیے اگرچہ لفظ مصیبت بھی عربی کا ایک لفظ آتا ہے ہم، کل ہم و غم سینجلی، یا لفظ ہم دعائے حدیث کتاب میں بھی آتا. ہم کوئی مصیبت، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اچھا اب اس کے اندر ذہن میں یہ رکھیے گا کہ امام نے کہا کہ سرپرائز، حیرت، یہ نہیں کہا کہ میں ماننے والے کی پریشانی دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں. اب یہ دونوں لفظوں میں ٹیکنیکل فرق ہے. پریشان وہ آدمی ہوتا جو آپ کی پریشانی کو دیکھ رہا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے کوئی اٹیچمنٹ ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ اتنے بڑے پرابلم میں آ گئے، وہ بھی آپ کو دیکھ کے پریشان ہو گیا، پھر آپ کی ہیلپ کے لیے کچھ کرتا. اور حیران کا لفظ الگ ہے. حیران اسے نہیں کہتے، حیران اسے کہتے کہ آپ نے دیکھا کوئی آدمی کسی پرابلم میں، اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس پرابلم کا سولوشن اس کے برابر میں رکھا ہوا، اور وہ سولوشن کو استعمال نہیں کر رہا. آپ حیران ہو گئے کہ اس کو ہوا کیا، اس کی عقل کو کیا ہوا. مثلا ایک آدمی نے آ کر آپ سے کہا کہ بہت ہی ارجنٹ کام ہے، ہر صورت میں مجھے فلاں جگہ جانا، اور اس وقت کوئی ٹرانسپورٹ، کوئی کنوینس اویلیبل نہیں ہے، وہ کیسے پہنچ جاؤں گا ٹائم. آپ نے دیکھا واقعہ اس کے پاس خود بھی گاڑی نہیں ہے، اور جہاں پر وہ کھڑا ہے نہ کوئی بس آتی ہے نہ ٹرین. اس کی پریشانی دیکھ کے آپ پریشان ہو. اور ایک یہ کہ اس کے پاس کار موجود ہے، بہترین کار موجود ہے، چابی اس کے پاس ہے، ٹنکی اس کی فل ہے، وہ سامنے موجود ہے ورکنگ کنڈیشن، اس کی اپنی گاڑی، اور آپ سے کہہ رہا میں بہت پریشان ہوں، فلاں جگہ کیسے جاؤں گا. تو آپ حیران ہو جائیں گے اسے ہوا کیا. ایک طرف یہ پرابلم کی شکایت کر رہا ہے کہ کنوینس اور ٹرانسپورٹ نہیں، ٹرانسپورٹ اس کے سامنے موجود. اب امام نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں پریشان ہوتا ہوں، امام نے کہا میں حیران ہو جاتا ہوں اس مومن کو دیکھ کر جو کہتا ہے مجھے رزق کا پرابلم، جو کہتا ہے مجھے ظالم بادشاہ کا پرابلم، جو کہتا ہے کہ دشمن میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں، جو کہتا ہے میں کسی مصیبت میں گرا ہوا. اب مجمع کے لفظ حیران اور لفظ پریشان کا فرق جانتا تو اتنی تفصیل کی ضرورت نہ پڑی. مجمع کو پہلے ہی جملہ سنتے ہی مجمع نے کہا مولا تو آپ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ان چاروں پرابلم کا سلوشن تو اتنا اچھا اور اتنے جلد نکلنے والا مومن کے پاس موجود ہے، آخر اسے یوز کیوں نہیں کرتا. پانی پانی شکایت کر رہا، بوتل ہاتھ میں، درد درد، پین پین شکایت کر رہا، پین کلر سامنے پڑی، گاڑی گاڑی نہیں اور گاڑی اس کے سامنے ورکنگ کنڈیشن میں. امام کہہ رہے میں اس لیے حیران ہوتا ہوں. اب مجمع پریشان ہوگی. کہا مولا یہ 4 پرابلم کا سلوشن کیا ہے، ہمیں تو بتائیے، ہمیں خود بھی آج تک نہیں پتا. کہا سنو، یہ 4 پرابلم ایسے ہیں جن کا سلوشن قرآن کی 4 آیتیں، اور یہ 4 آیتیں اس لیے ہیں کہ یہ جو 4 آیتیں اس سے فوراً ملی ہوئی آیت ہے، بلکہ اسی آیت کا نیکسٹ پارٹ وہ خود بتا رہا ہے کہ کتنا بڑا سلوشن. لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. کہا مولا مسئلہ رزق کا مسئلہ. کہا سنو، میری سمجھ میں نہیں آتا کوئی مومن اپنے رزق کی کمپلین کیسے کر سکتا جبکہ اس کے پاس سورہ کہف کی آیت موجود، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ سورہ کہف کی آیت. اور دیکھیے ہمارے لیے، آپ کے لیے امام کا اتنا کہہ دینا کافی، مگر نہیں، امام اپنی بات کو پروو کر رہے ہیں قرآن ہی کی آیت سے. کہا دیکھو یہ آیت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ،
یہ کتنا بڑا سولوشن ہے رزق کا، کیونکہ اس کے فوراً بعد خدا نے کہا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينَ خَيْرًا، بالکل ملی ہوئی آیت ہی ہے سیکنڈ پارٹ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينَ خَيْرًا۔ قرآن کہہ رہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یقین ہے کہ ان کا پروردگار بہت جلد ان کو دولت اور رزق عطا کرے گا۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينَ خَيْرًا، امام فرماتے ہیں اور جس نے مجھ سے یہ کہا کہ مولا ظالم بادشاہ بہت پریشان کر رہا، تلوار کا ڈر ہے، بہت سارے طریقے ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہا، گھڑی کی سوئیاں نکلی جا رہی، تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سورہ مومن کی آیت کیوں نہیں پڑھتا، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ آیت ترجمہ یہ کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ خود بندوں کی حالت کو جانتا۔ جیسے ہی آیت مکمل ہوئی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، عباد کی دال آئی اور قرآن نے کہا فَوَقَعَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، وہی فوراً فَوَقَعَ اللہ نے بچا لیا اسے سیئات ما مکروا، ظالموں کی سیئات اور برائی اور ظلم۔ اتنے جلدی ادھر زبان سے نکلا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقع اللہ سیئات ما مکروا، لفظ فا کا اپنا ایک مزہ۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ خدا اعلان کر رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے اسے ظالموں سے بچا لیا۔ اور جو تیسری بات کہ اگر کوئی آدمی دشمنوں کا دباؤ، اب دشمن جاب کے بھی ہوتے ہیں، بزنس کے بھی ہوتے ہیں، کسی کی اچھی زندگی کے بھی ہوتے ہیں، کسی کی اولاد کیوں ترقی کر رہی، کئی شوہر بیوی اچھی زندگی کیوں گزار، ہزاروں دشمن، کہا وہ سورہ آل عمران کی آیت کیوں نہیں پڑھتا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آیت، کیونکہ اس کے فوراً بعد قرآن نے کہا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل ولم یمسسہم سوء۔ قرآن نے کیا کہا کہ جن لوگوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، فانقلبوا یہ واپس اپنے اپنے گھروں کی جانب چلے، بنعمت من اللہ، اللہ سے نعمت لے کر، ولم یمسسہم سوء، اور کسی خرابی نے ان کو مس بھی نہیں کیا، کوئی خرابی خالی ان کو ٹچ بھی نہیں کر پائی ہے۔ قرآن کہہ رہا کہ جس نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل سورہ آل عمران فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل ولم یمسسہم سوء، نہ خرابی ان کو ٹچ کر پائی اور ساتھ ساتھ اللہ نے نعمت بھی دی اور اللہ نے فضل بھی کیا۔ اور خلاصہ یہ کہ جب کوئی مومن آ کے کہتا ہے مولا میں بڑی پریشانی میں ہوں، تو آخر وہ آیت کیوں نہیں پڑھتا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ اس لیے کہ جہاں یہ آیت مکمل ہوئی ظالمین کا نون آیا، قرآن نے کہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ جس نے اپنی زبان پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جاری کیا، فاستجبنا له، ہم نے اس کو جواب دیا، جس نے ہم کو کال کیا اس آیت سے ہم نے اس کو جواب دیا، نجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے غم اور پریشانی سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور خالی حضرت یونس کو نہیں، اس طرح ہم ہر مومن کو نجات دیتے ہیں۔ تو امام فرماتے درود بھیجے محمد و آل محمد۔